الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. محترم مکرم ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرماتے ہوئے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے ہم کو منتخب کر کر یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے، اور یہ مہینہ ملا ہے ہماری مغفرت کے لیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ نیکوں کا روح ہمیں شامل کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ جنت کا مستحق ہم کو بنائیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہم کو دیا ہے۔ اس بات کا احساس اگر دل میں ہوگا تو وہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا، عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، محنت اور مشقت کا برداشت کر لینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر یہ احساس دلوں میں پیدا نہ ہو اور اس مہینے کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر یہ چیز ہماری زندگیوں میں عام مہینوں کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور کوئی فائدہ اس سے ہم کو نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس مہینے میں جو خیر سے محروم رہا، شب قدر کے رحمتوں سے محروم رہا، جس کی مغفرت نہیں کی گئی، تو وہ محروم قسمت ہے۔ اس لیے کہ اس نے اس کی قدردانی نہیں کی، اس کا احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کیا۔ تو دل میں احساس پیدا ہونا کس قدر بڑی عظیم نعمت ہے، یہ احساس کا پیدا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو یا اس کی خطرناک حد سے زیادہ ہونے کو کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ معلوم بھی ہے کہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، تاکہ خوب چوکنا آگاہ ہو کے غور سے سنو کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے جہنم کا ذکر اللہ نے کیا تو کہا کہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ معلوم بھی ہے کہ جہنم کیا ہے، کہ کیسی معمولی سی چیز سمجھ لیے، ذرا اس کا ادراک تو کرو کہ برداشت بھی کر سکو گے کہ وہاں کا عذاب۔ اور اس طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اختیار فرمایا ہے، جیسے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا چیز ہے اس کا اندازہ بھی ہے وہ جہنم۔ تو یہی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شب قدر کے بارے میں اختیار کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ کیسا عظیم مہینہ ہے، کیسی عظیم رات ہے، اس کا ادراک بھی تم کو ہے، کتنی بڑی دولت تم کو دی گئی ہے۔ تو احساس پیدا کرنا اور توجہ کو اس نعمت کی طرف پھیرنا، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی عظمت کو جانیں۔ ہم شب قدر کو جس قدر عظیم سمجھتے ہیں اتنے عظیم تو اس مہینے کے دن ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ شب قدر کی عظمت تک تو اور اس کی برکتوں تک تو ہمارے دماغ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اس قدر عظیم یہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس میں کرنے والی رحمتوں کے حاصل کرنے کے بارے میں ہمارا انداز بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کا کسی چیز کے بارے میں رد عمل ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے کوئی کھلونا دے دیا جائے، مثال کے طور پر گھڑی اگر ایک بچے کو دے دی جائے 10 روپے والی، وہ اسے پہن کر خوش ہوگا، ناچے گا، اور جس انداز سے اسے استعمال کرنا ہوگا، انجوائے کرنا ہوگا، وہ کرے گا۔ وہی اگر 10,000 کی گھڑی بچے کے ہاتھ میں پہنا دی جائے
یہ کہہ کر پہنائی جائے کہ یہ 10,000 کی گھڑی ہے، تب بھی اسے قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، وہ اسے ویسے استعمال کرے گا جس طرح وہ 10 روپے کی گھڑی کو استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پیسوں کی قدر و قیمت نہیں ہے اس کے پاس، وہ چیز کو صرف کھیلنے کی حد تک سمجھتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بارے میں بھی ہمارا طرز عمل اسی طرح کا ہو چکا ہے کہ اس کا احساس ہمارے کو نہیں ہے کہ جس طرح عام مہینے ہیں ہم اسی طرح سے رمضان کے مہینے کو سمجھے بیٹھے، جبکہ مہینے کے آغاز کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عام انداز سے مہینہ نہیں شروع ہوتا ہے، بلکہ ایک الگ شان اس مہینے کی ہوتی ہے کہ چاند جیسا ہی طلوع ہوا ہے، نکلا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین اس میں جکڑ لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خیر کی طرف پوری طرح سے بندوں کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اور آسمان جنت کا ہے اوپر آسمانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو بلکہ نظام آسمانی کو بدل دیتے ہیں اس مہینے کے آغاز کے ساتھ۔ تو کس قدر عظمت والا یہ مہینہ ہے، اس کا ادراک ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انسان نیکی کی طرف بڑھے گا، خیر کی طرف متوجہ ہوگا۔ کیا اس کے اندر بندے کو کرنا چاہیے، کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں بندے کو عطا کی جاتی ہیں؟ تو اس کو مغفرت کا مہینہ کہا گیا، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یوں بیان کیا جب اللہ نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ کون سا مہینہ ہے، کون سی رات ہے، تو حضور کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ہے، دوسرا عشرہ جو اس کا 10 دن ہے، دوسرا حصہ وہ مغفرت کا ہے، اور جو تیسرا اس کا حصہ ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت الگ الگ شان سے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب جو بندہ جس چیز کا طلبگار ہے، ضرورت مند ہے، وہ زیادہ فکر کرے اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے۔ اب جیسے یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور رحمت کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ انسان کی دنیا کی اور آخرت کی ہر ضرورت کو شامل ہو جاتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے مدد ہو، بندے کے لیے آسانی میسر آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دنوں میں اترتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہماری زندگی کو دیکھیں رمضان کے علاوہ دنوں میں یا رمضان میں، جو ہماری زندگی کی مشکلات، دنیاوی زندگی میں جسے ہم مشکل سمجھتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے اگر آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں زندہ ہے تو کیا مشکل مجھے پیش آ سکتی ہے، کتنے فریضے مجھ سے چھوٹ چکے ہیں، روزوں میں کتنی کوتاہی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کس قدر میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، وقت اللہ نے جو دیا ہے زندگی کس قدر اس کی فرما برداری میں گزارا ہوں، کس قدر نافرمانی میں گزارا ہوں، اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں گا کیا میرا معاملہ ہوگا۔ تو اس حالات کے درست کرنے کے لیے وہ بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر کاروبار نہیں چلتے، ہم دنیا کی مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں، آخرت کی مشکل کی طرف عموماً نظر نہیں جاتی۔ یہاں پر جو مسائل کے شکار ہے، اس کے حل کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرح کی مشکل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس سے رحمتوں کا سوال کرے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں اس میں سنور جائے۔ تو یہ اللہ کے رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، بلکہ پورا مہینہ نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن خاص پہلے دن کہ بندہ اللہ سے رحمتوں کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ رحمتیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور رحمتوں کا حاصل کرنا اس طور پر انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے پوری زندگی اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی رحمتوں کا پانا آسان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو فضیلت دی ہے یا شب قدر کو جو فضیلت بخشی ہے تو وہ قرآن کی طرف سے اللہ نے بخشی ہے۔ اللہ نے رمضان کا ذکر کیا تو کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر شفا بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ تو اس میں اللہ کی رحمتیں اترتی بھی ہیں، تو صرف اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو اس قرآن سے ہمارا تعلق پوری زندگی کا ہونا چاہیے۔
اور جس کا تعلق پوری طرح قرآن شریف سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، بامراد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو قرآن شریف سے جوڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیسے حضور کے اخلاق تھے، تو ان کا جواب ہم بارہا سنے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، بس چلتا پھرتا قرآن یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی قرآن زندگی میں بس گیا تھا حضرات صحابہ کرام میں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کیا کہیں کہ خود حضور کریم علیہ السلام پر تو قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ تو قرآن سے اپنا تعلق جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہوگا، اس کے حسنات میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی زندگی میں انقلاب بھی آئے گا، ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیں اور رخ موڑ لے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے اپنی زندگی کا راستہ الگ بنا لے تو دنیا میں بھی ذلت ملے گی، آخرت میں بھی ایسا بندہ اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ مشہور شاعر علامہ اقبال، انہوں نے قرآن شریف سے قوم کے تعلق کے بارے میں بہترین نقشہ یوں کھینچا ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز سے زمانے میں وہ مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے ہم تاریخ قرآن ہو کر۔ یعنی وہ مسلمان تھے، قرآن سے تعلق تھا تو اللہ نے انہیں عزتیں بھی بخشی، دنیا کی عزتیں بھی ان کو ملی، اور آج ہم ذلیل و خوار اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور قرآن کو چھوڑ دینا ایسا جرم عظیم ہے کہ کل کو خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے میدان میں اللہ سے اپنی امت کی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو چھوڑ دینے کے بعد کون سا راستہ ہمارے سامنے رہ جائے گا، کون سا ہم عمل کریں گے؟ وہی نفس کے پیچھے، وہی شیطان کے پیچھے، اور حلال حرام کی تمیز ہمارے پاس نہیں، جائز ناجائز کا کوئی خیال ہم کو نہیں رہے گا، اور بس من چاہی زندگی ہماری ہوتی چلی جائے گی اور بندہ اللہ سے دور ہوتے چلے جائے گا۔ یہ ایک راستہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے قرآن کو چھوڑنے کے بعد۔ تو یہ جرم ایسا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کی شکایت کل قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں گے۔ تو اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے اور رسول پاک علیہ السلام فریاد کریں، شکایت کریں، تو ایسے لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے بغیر ان سے محاسبہ کیے ہوئے، بغیر ان کو سزا دیے ہوئے، ایسے تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گی۔ تو اس وجہ سے اس گروہ میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے تعلق کیسے مضبوط ہو؟ تو ہر اعتبار سے ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، اس کو پڑھنے کے اعتبار سے صحیح انداز میں بہتر طور پر پڑھنے کی فکر کوشش ہماری ہو، اور جب پڑھنا آ چکا ہو تو اس کے احکامات پر عمل ہو، اس کے معنی میں تدبر ہو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہترین موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم اس کا کلام بھی سن رہے ہیں اور اس کی مختصر تفسیر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ یہ لوگ کیوں قرآن کو نہیں سمجھتے، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا ہے قرآن کے سمجھنے کی طرف، اللہ نے بلایا ہے ہدایت کی طرف، نصیحت حاصل کرنے کی طرف، اس سے روشنی حاصل کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، تم راہیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نصیحت کیجیے، اور نصیحت یقیناً لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی اگر وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں۔ اور یہ قرآن ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو حاصل کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ پچھلی امتوں کے واقعات اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں، اور مختلف اعمال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزائیں اس کے اندر بیان کی ہیں، اعمال کے ثواب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس طور پر بندہ اگر قرآن شریف سے اپنے اعمال کو سدھارے گا، اپنے اخلاق کو سدھارے گا، اور اس کی پوری زندگی قرآن کا نمونہ بنے گی، قرآن کی تعلیمات کے موافق بنے گی، تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے قریب ہونے والا بندہ ہے۔ اور یہ مہینہ جب اس کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے تو یہ مغفرت کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اللہ کی رحمت اس شان سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ویسے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے
کہ اس ماہ مقدس کے ہر دن اور رات میں لاکھوں لاکھ بے شمار لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے انہیں آزادی عطا فرماتے ہیں، اور روزے داروں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر دوسرے 10 دن میں اللہ مغفرت دیتے ہیں اپنے بندوں کو اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہماری زندگیوں کو ٹٹولے، ہمارے حالات کو دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ کی مغفرت کے محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں اور کس رخ پر ہماری زندگی چل رہی ہے۔ پہلا جو زمانہ رہا ہے اس میں گناہ مشکل تھا اور مشقت کے بعد انسان ایک گناہ کر سکتا تھا، لیکن ابھی جو زمانہ ہے جس طریقے سے سائنسی ترقیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے دجالی قوتیں یہ بہت زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ایمان کو اتنا ہی خطرہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور گناہ اتنا ہی آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو گناہ آج کے زمانے میں کچھ مشکل نہیں رہا۔ کل کو انسان پیسہ خرچ کر کے محنت اور مشقت کے بعد جس گناہ کو کر سکتا تھا، آج انگلیوں کی چند حرکت کی وجہ سے وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ تو گناہ اس قدر آسان ہے۔ تو ہمارے نام اعمال میں کس قدر گناہ ہے، اور یہ گناہ لے کر اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو اس حاضری سے پہلے ہمیں گناہوں کی معافی کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان 10 دنوں میں خاص طور پر گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مغفرت کے طلبگار ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر گزر گیا اس حال میں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو وہ انسان محروم القسمت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح کی بددعا جب جبرائیل امین نے کی ہے تو پھر پاک علیہ السلام نے آمین بھی کہی ہے۔ یعنی اس قدر آسان ہوتا ہے اس مہینے میں گناہوں کی بخشش کرانا۔ بندہ صرف آنسو بہا لے، رات کے اندھیرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کے رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اتنی مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں کہ بلا بلا کے معاف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جانا نہیں چاہ رہا تو یہ کتنا خود سر ہے۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کی صفت ہے رحیم رحمان، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے۔ بعض روایات اگرچہ کہ ضعیف ہو لیکن واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اتنے سجدے کو بھی قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آمادہ ہو گیا کہ ایک کمرہ نما بنایا گیا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اس میں کھڑکی کی طرح بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ تو ابلیس کی خباثت اس قدر زیادہ ہوئی کہ وہ اس کھڑکی میں سر سے، عام طور پر انسان کھڑکی میں سے جب جاتا ہے تو پہلے سر داخل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اتنا خناس بھرا ہوا تھا کہ پہلے پاؤں داخل کیا، پھر اس کمرے میں جا کے دیکھا اور دیکھا کہ جو نا سنبھال کے یہ بولا کہ دل کے بعد ٹھپٹا سوال تو کچھ بھی خاص نہیں، خالی یہی ہے۔ اور کچھ روایت جس کے اندر اور آگے بیان کی جاتی ہے کہ وہ کچھ اور بھی گستاخی کرا، تھوکا وغیرہ ایسا کچھ، لیکن اس کی جو خباثت وہ تھی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے سجدے کو بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ تھے کہ وہ کھڑکی سے صرف پہلے سر داخل کر کے داخل ہوگا تو یہ جھکنا شمار کر لیا جائے گا اور ہم اس کے اوپر سے جو ہماری لعنت کا فیصلہ ہے وہ اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ابلیس کے لیے بھی اس قدر محبت کرنے والے ہیں، یا اس کے لیے اتنا مہربانی کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ فرعون اتنا سرکش بادشاہ، اتنا ظلم ڈھانے والا، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرا دینے والا، اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب وہ ڈوب رہا تھا اور کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، میں تمہارے رب پر ایمان ڈالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کہ انہیں تم کو پکارا تم نہیں بچا سکے، اگر مجھے ایک مرتبہ پکار لیتا تو بچا لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے نافرمان اور اتنے سرکش بندوں کے ساتھ اللہ کی یہ محبت ہے اور یہ رحمت ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے، کبھی دھوکے میں آ کے شیطان کے نفس سے گناہ کر لیتا ہے، وہ اگر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے رحمت کا طلبگار ہوگا تو کیا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے؟ ضرور اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو ضرور معاف کریں گے۔
تو بندے کی اپنی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور کرا لے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد تیسری شان اللہ کے رحمت کے بندوں کی طرف متوجہ ہونے کی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ دو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ایک ہے مغفرت، گناہوں کی معافی ہونا، اور ایک ہے جہنم سے آزادی ملنا۔ ماں باپ بچے پہ ناراض ہوتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب انہیں توبہ کرتا ہے یا اسے شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو والدین کا غصہ تھم تو جاتا ہے، لیکن ایک وہ بچہ جس سے راضی اور خوش ہے، جس طرح کا سلوک جس بچے سے راضی ہیں اس کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ نہیں ہوتا جس پر غصہ ہوتے ہیں۔ مارتے تو نہیں ہیں لیکن خوش بھی اس سے نہیں ہوتے۔ تو گناہ کے معاف کر دینا، گناہوں کا معاف ہو جانا ایک مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد جہنم سے آزادی عطا ہو جانا یہ دوسرا مرحلہ ہے، جنت میں داخل ہونا۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کریم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بخشائیں، کوئی گناہ ہوا نہیں، اگر ہوا بھی تو آئندہ کے لیے وہ معاف ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں، جبکہ حضور کریم علیہ السلام سے زیادہ پسندیدہ کوئی بندہ، کوئی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں، حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت میں داخل ہوں گا تو صرف اللہ کے فضل سے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے، تو ہم کس شمار میں؟ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے جنت میں داخل ہونا۔ جس طریقے سے ہم اصحاب الاعراف کے بارے میں سنے ہیں ابھی کہ جس طریقے سے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ان کا فیصلہ معلق کر دیا جائے گا، وہ بھی جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، اور ان کو یہ ڈر لگا ہوا رہے گا کہ اگر جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارا کیا ہو جائے گا، اس لیے کہ جہنم کو دیکھ رہے کہ صدر جہنمی سزا کو بھگت رہے ہیں، اگر ہم یہاں چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ وہاں پر وہ آوازاری کر کے یہ کریں گے اللہ کی حالت سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوگی، اور ایسی کوشش کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر بچے دوڑتے بھاگتے ہیں، اگر کوئی آئس کریم والا آ گیا اور بچہ اسے شدت سے اس کا طلبگار ہے تو منڈی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اس کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت ہمارے نام کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ اس بارے میں بھی فکر مند نہیں رہا اور جنت کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں کیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے اور جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اصحاب الاعراف ہی میں سے ہو گیا، تو وہ مرحلہ بھی کچھ انسان کے لیے اطمینان والا نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی تشویشناک مرحلہ ہوگا۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو قرآن شریف میں بیان کر دیا گیا کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، لیکن وہاں پہ یہ یاد نہیں آئے گا، وہاں تو بندہ یہی سوچے گا کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، یا جہنم میں چلا جاؤں گا یا جنت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو گناہوں کی معافی بھی کرانا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ سے جنت کا سوال بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور رمضان کی تعلیمات میں خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے، 2 چیزوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے، 2 چیزیں جن سے اللہ راضی ہوں گے وہ لا الہ الا اللہ، خوب اس کی کثرت کرو۔ یہ عمل اللہ کو عام دنوں میں بھی پسند ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی شان کچھ عجیب ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر رمضان المبارک میں پڑھا جائے تو اس کی شان الگ ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے یہ کلمہ کہ بندہ اس کی بارگاہ میں استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے تو متقیوں کی نشانی ہے، جنتیوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت یہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور عام دنوں میں سحری میں اٹھنا یہ مشکل امر ہوتا ہے، مشکل معاملہ ہوتا ہے، رمضان میں آسان ہوتا ہے، انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر ایک تسبیح بھی آسانی کے ساتھ یا چلتے پھرتے بھی استغفار پڑھ لے تو عام دنوں میں اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہی چیز جب رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے تو اس کی شان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے۔
عمل ایک ہی ہے لیکن وقت بدل جانے سے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات الگ ہو جایا کرتے ہیں. جیسے عمرہ ہے، عام دنوں میں کیا جائے تو عمرے کا ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ وہ عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان میں جو عمرہ کرے ایسا ہے جیسا میرے ساتھ عمرہ کرے یا میرے ساتھ حج کرے. تو عمل ایک ہی ہے لیکن وقت بدل جانے سے فضیلت اور ثواب اس کا بدل گیا. تو استغفار اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب، اس کے برکات عام دنوں میں الگ ہے، اور رمضان میں جب یہ کلمات ادا کیے جائیں تو ان کی شان کچھ الگ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کچھ نئے انداز سے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جیتے جی حضور کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت ان کو سنا دی. ان کے ایک سا 1 کلو ہماری زبان میں کہا جائے تو صدقے کو پہاڑوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب سے نواز دیا. تو ان کے لیے نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخروی اعتبار سے جو تیار کیے ہیں، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے ہیں، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن سب سے بڑا انعام جو ہر صحابی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی صحابی کا نام لیا جائے ساتھ میں رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو. تو اللہ کی رضا یہ تمام نعمتوں سے افضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال سے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں جب یہ اعمال رمضان المبارک میں کیے جائیں. تو اس اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کی بھی فکر ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس ماہ مقدس میں ہونی چاہیے. اور دوسری جو چیزیں جو حضور کریم علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ کثرت کرو، زیادتی کرو رمضان المبارک میں ان دو اعمال کی کہ جن سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. ایک ہے جنت کا سوال اللہ سے کرو، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو. جنت کا داخلہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر کہاں جائے گا. جہنم سے بچنا ضروری ہے کہ اگر وہاں پر چلا گیا تو پھر اس کی جو حالت ہوگی کہ اسے برداشت کر سکے گا. انسان دنیا کی تکلیفوں کو نہیں سہتا اور یہاں کی مشکلوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ تو عذاب، وہ تکلیف ایسی ہے کہ اللہ نے اسے تکلیف کہا ہے، اللہ نے اسے عذاب کہا ہے، اللہ نے اسے حالات کی شدت کہا ہے. تو اللہ نے جسے سخت کہا ہے تو بندہ اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو جہنم سے آزادی کا حاصل ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جنت کا فیصلہ ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے ان اعمال کی کثرت کے ساتھ. اور ہمارے لیے یہ بہترین موقع کہ 10 دن جو ساتھی خاص طور پر اعتکاف میں رہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں موقع میسر آیا ہے. ایک تو قرآن شریف کا سننا بھی ہوا، اور رمضان کے قیمتی لمحات اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ایک شکل بن گئی. نیتوں کی اصلاح کے ساتھ اگر ان اعمال میں مشغول رہے اور صحبت شیخ کے ساتھ جب یہ اعمال کیے جا رہے ہوں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایک نئی شان کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور اس طرز عمل کو پورے رمضان بلکہ پوری زندگی باقی رکھیں اور اللہ سے رحمت کے طلبگار ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم رحمت کی امید کر سکتے ہیں. اور ہمارا دنیا سے رخصت ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہر دن ہمارے لیے برکت والا اور سعادت مندی والا دن ہو جائے گا. اس لیے کہ جس حصے میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، زندگی بھی اس کے لیے ویسی ہوتی ہے، موت بھی اس کے لیے ویسی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ بھی اس کے لیے ویسی ہوتی ہے. اس وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، جس دن مروں گا اس دن بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے رحمت ہے، جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اس دن بھی اللہ کی رحمت میرے اوپر ہے. تو جب بندہ مکمل اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو ہر دن اس کے لیے روز عید ہے، ہر رات اس کے لیے شب برات ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے. اور اس قدر آسانی، سہولت، رحمت کے حاصل کرنے کے لیے بندے کو مشقت کو برداشت کرنا ہوگا. جو اسے مشقت سامنے آتی ہے نیک اعمال کے کرنے میں اور شریعت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں، اگر اس محنت اور مشقت کے لیے بندہ تیار کر لیا تو پھر دوسرا قدم، دوسرا مرحلہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اپنی رحمتیں بندوں کو عنایت کرنا. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، ضرور بندے کو رحمتیں عطا ہوتی ہیں، نعمتیں عطا ہوتی ہیں، برکات کا ظہور ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اس ماہ مقدس کی قدر کریں اور اپنے تزکیے کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے رحمت کی طرف کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.